ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله قد کرمت سی لجپال مٹا تیرے شہر مدینے گمسوں لا دید جناب دے رو دیتے قربان تیسوں کر جمسوں مٹ بے سن درد علم سارے جدا جانی پاک مجمسوں آزاد امن دی چھاتلے کدا چادر تان کے سمسوں کدی خواب چ شہر مدینے دے بازار نظر آ جامن کدی خواب چ شہر مدینے دے بازار نظر آ جامن صدیق عمر عثمان علی چارے یار نظر آ جامن کربل دے سچے قافلے دے سالار نظر آ جامن اق کھلن تو پہلے تابش ہوں سرکار نظر آ جامن اق کھلن تو پہلے تابش ہوں سرکار نظر آ جامن حمد و صلاۃ کے بعد میرے صدر واجب الاحترام آپ کے سامنے نعرے اور بیعیب کتاب کی تلاوت کی
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع سید الشہداء امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے موضوع پر ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت امام علی مقام کو کس انداز سے عزتوں سے نوازا اور کس طرح سے آپ کی تربیت ہوئی، سخاوت کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے کس انداز سے آپ نے باقی تمام صحابہ کرام سے سبقت لی تھی۔ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نواسہ جس کا نام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی پیدائش 4 ہجری اور 5 شعبان کو ہوئی، اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پیدائش پر خوشی کا اظہار فرمایا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو خبر ملنے کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت سیدنا فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے حوالے کیا تو فأذن فی اذنہ، تو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک کان میں آذان دی اور خود ہی دوسرے کان میں تکبیر پڑھی تھی۔ وَقَفَلَ فِي فَمِهِ وَدُعَا لَهُ وَسَمَّعَ لَهُ، کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچوں کو سب سے پہلے گھٹی دی جاتی ہے تو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان اقدس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈال کر الٹی کا انتظام کیا تھا۔ ودعا لہ، تو پھر حضرت محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا بھی فرمائی، اور ساتھ میں جو نام تھا نام بھی میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تھی کہ مستدرک للحاکم میں یہ احادیث مبارکہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین احب الیہ من احب الحسین حسین سبط الاسباط، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی جو مجھ سے محبت کرے گا وہ یوں ہے کہ جیسے امام علی مقام سے محبت کرتا ہو، اور جو شخص امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہے وہ یوں سمجھ لے کہ جیسے وہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو۔ اور ساتھ میں احب الیہ من احب الحسین حسین سبط الاسباط سبط من الاسباط، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت، یعنی یوں ہے کہ احب الیہ، اے اللہ تو بھی حضرت امام علی مقام سے محبت فرما، اور ساتھ میں تبلیغ بھی ہے کہ اے میرے صحابہ
کہ اے میرے دوست، اے میرے ساتھی، جس طرح تم مجھ سے محبت کرتے ہو اسی طرح سے میرے اس نواسے سے بھی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ سب تم من الاسباط، کہ یہ میری بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کی اولاد میں سے ہے۔ تو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی تعداد 4 ہے۔ ان میں سے جو سب سے چھوٹی بیٹی جس کا نام حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور انہی کے بدن سے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے نواسے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تھے۔ اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن ہوں یا حضرت امام حسین ہوں رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں سے میرا محبوب بڑی محبت فرمایا کرتا تھا، بڑی چاہت ہوتی تھی، بڑا لگاؤ تھا، بڑی شفقتیں تھی کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے دلی لگاؤ تھا۔ تو اس وجہ سے ایک اور مفہوم حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتا ہے، نفاق رکھتا ہے، وہ یوں سمجھے کہ اس نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور نفاق رکھا ہو۔ یعنی امام حسین کی محبت کو میرے محبوب نے اپنی محبت قرار دے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے دشمنی یا بغض کو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ بغض اور دشمنی کا اعلان فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری حدیث مبارکہ حضرت براء بنت عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حامل الحسین علی عاتقہ وہو تقول اللہم انی احبہ فاحبہ، کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حامل الحسین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کاندھے پر اٹھایا ہوا تھا، وہو تقول، اور فرما رہے تھے کہ اللہم انی احبہ فاحبہ، کہ اے اللہ بے شک میں اسے محبوب رکھتا ہوں، اے میرے رب تم بھی اسے اپنا محبوب بنا دے۔ محبوبیت کے درجے میں محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو لے کر جا رہے ہیں کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میری ان سے شفقت ہے، محبت ہے، پیار ہے، اے اللہ تم بھی میرے اس نواسے سے محبت فرما دے۔ کہ یہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 7 سال تک محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے تھے، اور 7 سال کئی دن تک محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تربیت میں رہے۔ اس کے بعد میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بظاہر دنیا سے انتقال فرمانا تھا، اور روایتوں میں آپ کے حسن اخلاق کی جھلک اس انداز سے ملتی ہے کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے رب نے انک لعلی خلق عظیم ارشاد فرمایا کہ بے شک میرے محبوب کے اخلاق بہت بلند و بالا، عظمت والے، درجوں والے ہیں۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس روایت کے بارے میں تشریح پوچھی گئی تو فرمایا کہ جس طرح قرآن ہے میرے محبوب کا اخلاق بھی اسی طرح ہوا کرتا تھا۔ اب محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق انک لعلی خلق عظیم کے مصداق میں تربیت کرنے والی ذات مبارکہ میرے محبوب کی ذات ہے، اور کس انداز سے، کس نظام سے میرے محبوب نے اپنے نواسے کی تربیت کی تھی۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے، آپ نے ایک شخص کو حضرت امام علی مقام کی خدمت میں بھیجنا تھا، ساتھ میں تعریف کر رہے ہیں، اے شخص جب تم مدینہ طیبہ میں پہنچے گا اور جا کر مسجد نبوی میں جائے گا، وہاں پر دیکھنا ایک حلقہ لگا ہوا ہوگا، ایک لوگ بیٹھے ہوں گے اور تربیت لے رہے ہوں گے، درس لے رہے ہوں گے، اور وہاں پر تربیت یافتہ نظام ہوگا۔ وہاں جا کر جب دیکھے گا جو ان کی تربیت کر رہے ہوں گے، جو ان کو درس دے رہے ہوں گے، وہ ذات حضرت امام علی مقام کی ہوگی، یعنی ایسا اخلاق ہوگا، ان کی تربیت میں بیٹھنے والے سارے اخلاق کے پیکر بنے ہوئے ہوں گے، ترتیبی لحاظ سے بیٹھے ہوں گے، ترتیبی انداز ہوگا۔ جب مسجد نبوی شریف میں پہنچے گا تو جا کر دیکھ لینا، جو اس حلقے کا سردار ہوگا وہ امام علی مقام کی ذات مبارکہ ہوگی۔ اور اسی طرح سے آپ کی سخاوت کو دیکھا جائے، آپ کی سخاوت کے نظام کو دیکھا جائے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول جن کا سورۃ احزاب میں بھی ذکر موجود ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت سخت بیمار ہوئے، بیماری کے عالم میں تھے، حضرت امام علی مقام ان کی عیادت کرنے گئے ہوئے تھے، تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار فرماتے اغماہ، مجھے بڑا غم ہے، بڑا دکھ ہے۔ تو حضرت امام علی مقام نے ان سے پوچھا، اے اسامہ یہ تو بتا کہ کس چیز کا تمہیں غم ہے، کس چیز کے غم کے بارے میں تم اپنی آواز کو بلند کر رہے ہو؟ جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بیماری اتنی ہے کہ موت نظر آ رہی ہے، اور نظام یہ ہے کہ زندگی میں میں نے بے شمار لوگوں کا قرض دینا ہے، اب جو قرض دینا ہے میرے پاس کچھ موجود نہیں ہے کہ ان لوگوں کا قرض ادا کر سکوں، کہ اب موت نظر آ رہی ہے، تو پریشانی اس بات کی ہے کہ غم اس بات کا ہے کہ ان قرض لینے والوں کا قرض میں کس طرح ادا کروں گا۔ جب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو فرمانے لگے، اے میرے بھائی تو پریشانی اپنے ذہن سے نکال دے، پریشان نہ ہو، جتنے بھی تیرے قرض خواہ ہیں تمام قرض خواہوں کو میں اپنی جیب سے تیرا قرض ادا کر دوں گا۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر پہنچے اور اعلان کر دیا کون ہے ایسا شخص جس نے حضرت اسامہ بن زید سے قرض لینا ہے، جس نے بھی قرض لینا ہے وہ آ کر مجھ سے وہ قرض طلب کر سکتا ہے۔ تو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا بھی اسامہ بن زید پر قرض تھا سارا کا سارا قرض امام علی مقام نے چکا دیا تھا۔ یہ ہے سخاوت، یہ ہے انداز، کیونکہ انک لعلی خلق عظیم، میرا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اخلاق کے پیکر تھے، اور تربیت بھی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی انداز سے کی تھی۔ اور حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری علیہ رحمہ کشف المحجوب میں یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں سخاوت کے انداز سے، اور فرماتے ہیں امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امام علی مقام، میں بڑا تنگ دست ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں، آج کا کھانا تو مجھے عنایت فرما دے، آج کے کھانے کا انتظام تو فرما دے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اے سائل سوال کرنے والے، تم یہیں پہ بیٹھ جاؤ، کچھ راشن آنے والا ہے، جو ہی وہ آتا ہے میں تیری خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 5 تھیلیاں
اشرفیوں کی بھیجی جو سونے کے دینار تھے، ایک ایک تھیلی میں تقریباً 500 دینار، 500 سونے کے ٹکڑے موجود تھے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیے تو ساتھ میں قاصد یہ بھی کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہیں کہ یہ تھوڑا سا تحفہ ہے، ہماری طرف سے قبول کر لیجئے، جو ہی حالات کا ساتھ ہوتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں اور بے شمار نذرانہ پیش کریں گے۔ تو دیکھیے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کتنی ہوا کرتی تھی۔ تو جب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں وہ تھیلے جو سونے کے تھے وہ پیش کر دیے تھے، اس کے بعد حضرت امام علی مقام نے اس بندے کو جو سائل تھا جو بیٹھا ہوا تھا اس کی خدمت میں پیش کیے اور عرض کرنے لگے، اے سائل جتنا تو طلب کرنا چاہتا تھا میری تو یہ تمنا تھی اس سے بھی میں تمہیں زیادہ عطا فرماؤں، لیکن میرے پاس گنجائش اتنی ہے اور میرے پاس مال اتنا موجود ہے، جتنا مال موجود ہے وہ میں سارا تیری خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو وہ سائل صرف روٹی طلب کرنے آیا تھا، صرف روٹی مانگنے آیا تھا۔ تو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اتنی تھی کہ دینار یعنی سونے کی جو تھیلے تھے وہ 5 تھے، وہ سارے کے سارے اٹھا کر اس سائل کو دے دیے اور ساتھ میں معذرت بھی کر رہے ہیں کہ جتنا تو طلب کرنے آیا تھا یہ اس سے کم ہے، میرا دل تو چاہتا ہے اور اس سے زیادہ عطا فرما۔ یہ تھے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا آج ہم تذکرہ خیر کر رہے ہیں۔ اور حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا بھی بڑا نظام تھا، بڑا انداز تھا۔ سارا دن تدریس کرتے، درس دیتے، تبلیغ کرتے، جب رات کا وقت ہوتا اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے۔ اکثر لوگوں کے یہ اقوال ہیں، کہتے ہیں ہم دیکھا کرتے تھے، اکثر صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم دیکھا کرتے تھے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے تو اس وقت آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے اور ساری رات اللہ کی بارگاہ میں روتے روتے گزار دیا کرتے تھے۔ اور یہی وہ نظام تھا جب امام علی مقام کربلا کے سر زمین پر موجود تھے، اس وقت جب ایک رات کی مہلت ملی تھی وہ ساری رات امام علی مقام نے اللہ رب العزت کی عبادت میں گزار دی تھی یا قرآن پاک کی تلاوت میں گزار دی تھی۔ یہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا یہ انداز تھا۔ آپ کی شہادت آپ کے بچپن میں ہی مشہور کر دی گئی تھی، تو وہ انداز تھا کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس بن عبد المطلب جو ایمان بعد میں لائے تھے، فرماتے ہیں کہ ان کی بیوی حضرت میں فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائی تو دیکھا کہ فعامن عیناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، یعنی وہ ابھی آئی تھی تو دیکھا کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ قلت یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت میں فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ ما لاقا یا ابی انتا و امی، کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ما لاقا یا رسول اللہ، اے میرے محبوب آپ کو کون سی تکلیف پہنچی ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے؟ تو جب حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ نے یہ سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اتانی جبرائیل فاخبرنی ان امتی،
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے یہ فرمایا کہ اخبرنی، مجھے خبر دی کہ ان امتی، بے شک آپ کی امت کے افرادوں میں سے چند فرد یا چند افراد استقبلوا ابن ہذا، کہ آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دیں گے۔ تو یہ بے شمار ایسی روایتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبریں دی۔ اور اس حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس بیٹے یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی امت کے فرد جو ہے اسے شہید کر دیا کریں گے، شہید کر دیں گے۔ تو اسی طرح حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حجرے کے سامنے کھیل رہے تھے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس موجود تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو یہ صاحبزادے ہیں، یہ جو آپ کے بیٹے ہیں حضرت امام علی مقام، اس کو آپ کی امت کے فردوں نے شہید کر دینا ہے۔ تو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سر زمین پر حضرت امام علی مقام کو شہید کر دیا جائے گا، اس سر زمین کی مٹی بھی لا کر مجھے دے دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا امر سلمۃ اذا تحولت هذا التربۃ دما ما علمی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور فرمایا کہ اس کو اپنی تحویل میں لے لو، اپنے پاس رکھ دو۔ اذا تربۃ، جب یہ مٹی دمن خون بن جائے، ما علمی ان ابنی قد قتل، کہ اس دن یہ جان لینا، سمجھ لینا کہ میرے اس شہزادے کو میری امت کے لوگوں نے شہید کر دیا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آپ کی شہادت کے بارے میں خبریں دی تھی، اور اسی طرح حضرت ابن سعد اور حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین کے معاملے میں ایک جگہ سے گزرے تھے، تو وہ جگہ کربلا کی سر زمین تھی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نقشے کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ فرمانے لگے کہ یہاں پر حضرت امام علی مقام کی سواریاں بیٹھیں گی، اس جگہ وہ یزید کے لوگ ہوں گے، اور یہاں پر وہ خیمے میرے اہل بیت کے لگیں گے، اور اس طرف خیمے یزید کے لگیں گے، اور اس جگہ پر میرے بیٹے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو یعنی آپ کی شہادت کی خبر احادیثوں سے اور روایتوں سے موجود ہے کہ آپ کو شہید کرنے والوں کے بارے میں بھی میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثوں سے اشارات فرما دیے تھے۔ اور یہاں پر ایک انداز یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شہادت کے لیے، شہادت کو ختم کرنے کے لیے یا ٹالنے کے لیے آپ دعا بھی تو فرما سکتے تھے۔ تو بعض لوگ یہ نظریہ پیش کرتے ہیں، یہاں پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ شہادت ایک ایسا رتبہ ہے جس کی تمنا خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اپنی دعاؤں میں شہادت حاصل کرنے کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ شہادت ایک رتبہ ہے، ایک درجہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ اللہ رب العزت نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آزمائش سے
اس امتحان سے گزارنا تھا تو میرے محبوب نے شہادت کو ٹالنے کے لیے دعائیں کبھی نہیں مانگی تھی۔ جب بھی میرے محبوب نے دعائیں مانگی تھی تو یہ دعائیں مانگی تھی کہ اے اللہ میرے نواسے کو اس امتحان میں ثابت قدم رکھنا، یعنی میرے اس نواسے کو ثابت قدم رکھنا، اس کے جو آزمائش ہوگی، اس کا جو امتحان ہوگا، اس پر اے میرے رب اسے کامیابیاں عطا فرمانا۔ اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مرتبہ ہے، یہ شان ہے، تو آپ کی شان میں نوحہ پڑھنا یا آپ کی شان میں ماتم کرنا یہ اہل اسلام میں جائز نہیں سمجھا جاتا۔ ابو داؤد شریف میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناہیۃ والمستعملۃ، کہ اللہ رب العزت کے محبوب نے لعنت فرمائی ہے ایسے شخصوں پر جو نوحہ کرنے والے ہیں اور نوحہ کو توجہ سے سننے والے ہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف میں موجود ہے، اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو نوحہ سننا ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا، اور نہ ہی نوحہ کرنا ہمارے لیے جائز ہوتا ہے، اور نہ ہی ایسی محفلوں پر جانا ہمارے لیے جائز ہوتا ہے جہاں پر نوحے کا تذکرہ چل رہا ہو۔ تو ہمارے ہاں یہ انداز ہوتا ہے کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے، یہ بڑی عزت والا اور احترام والا مہینہ ہے، جہاں تک کہ اس مہینے میں اگر کوئی 10 عشورہ کو اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے لیے وافر انداز سے کھانے کا انتظام کرے تو اللہ رب العزت اس عشورہ کے صدقے سے اس کے گھر میں خیر و برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور اس مہینے میں ماہ رمضان کے علاوہ جو روزے رکھے جاتے ہیں، ان دنوں میں جب کوئی بندہ روزے رکھتا ہے، ماہ رمضان کے فرضی روزوں کے علاوہ جو سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے وہ اسی مہینے کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح سے نوحہ کرنا یا نوحہ سننا ہمارے لیے یہ جائز نہیں، اس لیے جائز نہیں ہے کہ ان نوحوں میں بے صبری کا نظام ہوتا ہے، اور اہل بیت کی عزت پر بے شمار ایسے لفظوں کو استعمال کیا جاتا ہے جن لفظوں کو ہم اپنے گھر والیوں کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ اور دوسرا نوحہ کا حکم جو حدیثوں سے ہے وہ صرف 3 دن تک ہے، وہ بھی کم، اور نوحے کا تو ذکر ہی نہیں، اپنے آپ کو پیٹنا یا ایسے الفاظوں کا استعمال کرنا جو زمانہ جاہلیت میں استعمال کیے جاتے تھے، تو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لفظوں کے استعمال کرنے سے بھی منع فرما دیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جاہلانہ کام یہ بھی ہے کہ ہم اس مہینے میں 10 دنوں میں بڑے کڑے پہن لیتے ہیں ہاتھوں میں، یا زنجیریں پہن لیتے ہیں، ان کا پہننا بھی جائز نہیں ہے۔ سونا اور چاندی اور لوہا اور پتل مسلمان کے لیے حرام ہے۔ چاندی پہننے کا حکم صرف اتنا ہے کہ 4.5 ماشے سے کم جو انگوٹھی ہوتی ہے جس پر نگ لگا ہوا ہوتا ہے اس طرح پہننا جائز ہوتا ہے۔ مرد کے لیے صرف چاندی اتنا جائز ہے کہ 4 ماشے سے بھی کم ہو، اور وہ بھی صرف انگوٹھی جس پر نگ لگا ہوا ہوتا ہے، اتنا پہن سکتا ہے۔ اس سے زیادہ چاندی پہننا بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ اور باقی رہی کڑے کی باتیں یا لوہے کی باتیں یا سونے کی باتیں، یہ تو بدرجے اولا حرام ہے۔ جہاں پر جائز ہونے کا نظام ہے اس کی بھی مقدار متعین ہے، اور سونا تو انسان پر مسلمان پر حرام ہے، اسی طرح لوہے کے کڑے پہننا بھی مسلمان پر حرام ہے، اور پتل کے کڑے پہننا یا زنجیری پہننا یا کچھ بھی ایسی چیز جو گلے میں لوہے والی ہو اس کو لٹکانا بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ تو ہمارے ہاں یہ تماشا بن جاتا ہے، یہ نظام بنا ہوا ہوتا ہے، تو ہم جو ہے اس انداز سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں جو اسلام میں جائز نہیں ہے ان کو جائز سمجھ کر رہے ہوتے ہیں۔ 2 احادیث مبارکہ ہیں،
اس میں مفہومی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی لوہے کی انگوٹھی پہن کر گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دیکھ کر فرمایا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تیرے جسم سے مجھے جہنم کی بدبو آ رہی ہے۔ یعنی اس نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، وہ تھی لوہے کی۔ اب لوہا پہننا بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، ہاں اگر کوئی شرعی عذر یا کوئی نظام ہو تو الگ بات ہے۔ اور اسی طرح سے سونا پہنا بھی حرام، اسی طرح سے نوحہ سننا بھی حرام، ایسی مجالسوں میں جانا بھی حرام، اور اسی طرح سے جیسے رقصوں میں یا دکانوں میں یا اس انداز سے وہ انداز شہادت بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو سننا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر سننا ہے تو صحیح العقیدہ سنی اور بریلوی علماء کی تقریروں کو اور نعتوں کو اپنے رقصوں میں یا اپنی دکانوں میں لگانا چاہیے۔ اگر لگانا بھی ہے، اگر سننے کا شوق بھی ہے، اگر تمنا بھی ہے کہ سننا چاہیے، تو صحیح العقیدہ اور جہاں پہ صحیح روایتوں سے کربلا کی سرزمین کا نقشہ بیان کیا جاتا ہے تو ان علماء کی تقریریں اپنی دکانوں میں لگا کر سننا چاہیے، یا اپنے رقصوں میں لگا کر سننا چاہیے، یا اپنے گھر میں سننا چاہیے۔ لیکن اس نوحے کا سننا حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، بلکہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجنے کی طرف اشارہ فرما دیا ہے۔ تو یہ ایک مقدس مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جتنا ہم احترام کریں گے، جتنا اس مہینے کو مقدس جانیں گے، اللہ ہمارے اوپر اتنی رحمتوں کو نازل فرمائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔